رمضان کا چاند دیکھ کر 3 بار قرآن کی یہ سورت پڑھی۔ اللہ نے ایک نہیں 7 بیٹے عطا کیے الحمدللہ۔ رمضان کی پہلی رات اولاد نرینہ کا پاورفل وظیفہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ماہ رمضان کی آمد ہے۔ یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس ماہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مقدس کا نزول اسی پاک مہینے میں ہوا۔ رمضان المبارک کی فضیلت اور اس کے تقاضے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کی اپنی طرف خاص نسبت فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطان اور سرکش جن زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی بھی دروازہ کھلا ہوا نہیں رہتا۔ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی بھی دروازہ بند نہیں رہتا۔ منادی پکارتا ہے کہ اے بلائی کے چاہنے والے، بلائی کے کام پہ آگے بڑھ، اور اے برائی کے چاہنے والے، اپنی برائی سے رک جا۔ کچھ لوگوں کو اللہ جہنم کی آگ سے آزاد کرتے اور یہ رمضان کی ہر رات کو ہوتے ہیں۔ تو رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے۔ رمضان کی اہمیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جہنم میں ہی جلانا ہوتا تو رمضان کا مہینہ کبھی نہ بناتا۔ تو ناظرین، جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ چاند خیر و برکت کا ہے، یہ چاند خیر و برکت کا ہے۔ میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھے پیدا فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمین۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ دعا اور اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آمین کہنا، اس دعا سے ہمیں رمضان کی اہمیت کو سمجھ لینا چاہیے۔ تو ناظرین، رمضان شہر اللہ یعنی رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مبارک مہینے سے رب ذوالجلال کا خصوصی تعلق ہے، جس کی وجہ سے یہ مبارک مہینہ دوسرے مہینوں سے ممتاز اور جدا ہے۔ ناظرین، رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ اس کے اول ایسے میں حق تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، جس کی وجہ سے انوار و اسرار کے ظاہر ہونے کی قابلیت و استعداد پیدا ہو کر گناہوں کے ظلمات اور معصیت کی کثافتوں سے نکلنا میسر ہوتا ہے، اور اس مبارک ماہ کا درمیانہ ایسا گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے، اور اس ماہ کے آخری حصے میں دوزخ کی آگ سے آزادی حاصل ہوتی ہے۔ تو ناظرین، رمضان کی پہلی رات بیعت خاص ببرکت اور دعاؤں کی قبولیت والی رات ہوتی ہے۔ یہ وہ مبارک لمحہ ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف خاص نظر رحمت اور کرم کی نظر فرماتے ہیں۔ اس رات مانگی ہوئی دعا خالی نہیں جاتی، بس شرط یہ ہے کہ انسان کے دل میں کامل یقین، سچا توکل اور اللہ کی قدرت پر پختہ ایمان ہو، کیونکہ جب تک دعا میں یقین شامل نہ ہو تو اس میں اثر پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے جب آپ کو معلوم ہے کہ یہ رات قبولیت کی رات ہے تو آپ بھی پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے دل کی ہر حاجت رکھیں، چاہے برسوں سے شادی یا منگنی میں رکاوٹ ہو، اولاد نہ ہو رہی ہو، رزق تنگ ہو، گھریلو پریشانی ہو یا کوئی بھی مشکل ہو۔ اس رات عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ سے مانگیں، اور خاص طور پر قرآن مجید کی ایک بہت ہی ببرکت اور محبوب صورت ہے، یہ ضرور پڑھیں، جس کی فضیلت بہت بڑی ہے۔ یہ ایسی صورت ہے جو تقدیر کے بند دروازے کھولنے، رکاوٹیں دور کرنے اور ہر حاجت پوری ہونے کا وسیلہ بنتی ہے۔ ایک بہن کا واقعہ کہ انہوں نے رمضان کا چاند دیکھ کر اور پہلی رات اسی صورت کو یقین کے ساتھ پڑھا اور اللہ سے اولاد کی دعا مانگی۔ وہ کہتی ہیں کہ برسوں تک ان کی گود خالی رہی، مگر جب اللہ نے کرم کیا تو صرف ایک بیٹا نہیں بلکہ اللہ نے انہیں بار بار بیٹوں کی نعمت سے نوازا اور ان کی زندگی خوشیوں سے بھر دی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے سچے دل سے اللہ کو پکارا اور اللہ نے میری جولی بھر دی۔ اس لیے آپ بھی اس پہلی رات کو ضائع نہ کریں، دل سے توبہ کریں، رو کر اللہ سے مانگیں، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے تو رب خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ یہ صورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب صورتوں میں شمار ہوتی ہے، اور اس کی برکت سے قسمت کی بندشیں ٹوٹتی ہیں، رکاوٹیں ختم ہوتی ہیں، اور جب کوئی اس خاص رات اولاد کی نیت سے اسے پڑھ کر دعا مانگتے ہیں، بیٹے کی نیت سے اسے پڑھ کر دعا مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے اولاد حتیٰ کہ جڑواں بچوں اور بیٹوں کی نعمت سے بھی نواز سکتے ہیں۔ بس دل میں یقین، زبان پر دعا اور آنکھوں میں نمی ہونی چاہیے، کیونکہ جب بندہ سچے دل سے اپنے رب کو پکارتا ہے تو اسی رات سے اس کی تقدیر بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، قرآن کی جس ببرکت صورت کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ سورہ فتح ہے، جو 26ویں پارے میں موجود ہے۔ یہ صورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت محبوب صورتوں میں شمار ہوتی ہے۔ روایات میں آتے ہیں کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا کہ آج مجھ پر ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ پسند ہے۔
اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سورت کی کتنی بڑی شان اور فضیلت ہے۔ اس کی پہلی آیت یہ ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِینًا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی۔ اس آیت میں اللہ اپنے محبوب کو کامیابی، آسانی اور رکاوٹوں کے ختم ہونے کی خوشخبری دے رہے۔ اس لیے جو بندہ رمضان کی پہلی رات یقین اور محبت کے ساتھ اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے اولاد مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسمت میں اگر اولاد نہ بھی لکھی ہو تو اپنی رحمت سے عطا فرما دیتے ہیں، اس کے نصیب کی رکاوٹیں دور کر دیتے ہیں، بند رزق کھول دیتے ہیں، شادی اور منگنی میں آنے والی رکاوٹیں ختم کر دیتے ہیں، یعنی ہر حاجت کے لیے، کیونکہ یہ صورت ایسی ہے جو حاجتیں پوری ہونے، بند دروازے کھلنے اور تقدیر سنورنے کا سبب بنتی ہے۔ بزرگوں نے بھی رمضان کی پہلی رات اس صورت کو پڑھنے کی بہت تلقین فرمائی اور کہا ہے کہ یہ صورت دل کی مرادیں پوری کرنے والی اور مشکلیں آسان کرنے والی ہے۔ جب بندہ اس محبت سے پڑھتا ہے کہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب صورت ہے اور میں ان سے محبت کی وجہ سے اس عمل کو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے محبوب کے صدقے اس بندے پر کرم فرماتے ہیں، اس کی قسمت بدل دیتے ہیں اور اسے وہ عطا کر دیتے ہیں جو اس کے گمان سے بڑھ کر ہوتے ہیں، کیونکہ جب بندہ محبت سے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ اس سے خوش ہو کر اس کی زندگی میں آسانیاں اور برکتیں پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو ناظرین، اس صورت کو پڑھنے سے پہلے اور آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھیں تاکہ عمل میں تاثیر پیدا ہو جائے اور دعا جو ہے بارگاہ الہی میں قبولیت کے قریب ہو جائے۔ درود پاک سے دعا کو پر لگ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے بندے کی فریاد سن لیتے ہیں۔ تو آخر میں میری دل سے یہ دعا ہے کہ یا اللہ رمضان کے صدقے، یا اللہ اپنے اس پیارے اور ببرکت مہینے کی برکت سے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے جو بھی بہنیں بے اولاد ہیں ان کی بے اولادی دور فرما، ان کی جھولی کو اولاد کی نعمت سے بھر دے۔ یا رب، جن کی گود خالی ہے اسے آباد فرما، جن کے بیٹے نہیں ہیں ان کی گود بیٹوں سے بھر دے۔ یا اللہ، ہر مسلمان کی جائز خواہش پوری فرما، جس کے دل میں جو مراد ہے اسے عطا فرما۔ جن بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی اور مائیں پریشان ہیں ان کا نصیب کھول دے، اچھے اور نیک رشتے عطا فرما۔ جن کا رزق تانگ ہے ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دے، جو قرض میں ڈوبے ہیں ان کو آسانی عطا فرما، جو بیماری میں مبتلا ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو گھریلو جھگڑوں اور پریشانیوں میں گھرے ہیں ان کے گھروں میں محبت اور سکون پیدا فرما۔ یا اللہ، اس رمضان کو سب کے لیے خوشخبریوں، آسانیوں اور تقدیر بدلنے والا مہینہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ خیر پہنچے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ اسے ببرکت وظائف آپ تک مسلسل پہنچتے رہیں۔ جزاک اللہ۔